کفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن عمر فیما افنی وعن شبابہ وعن مالہ من این اخذ وفیما انفق وعن علم علمہ ثم عمل به ام لا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوق اور محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ جمعے کو مال سے متعلق دو عبادات کا ذکر ہوا تھا، یعنی حج اور زکوٰۃ، اور اس سے متعلق جو فضائل اور چیدہ احکامات تھے وہ بیان ہوئے تھے۔ آج بھی زکوٰۃ سے متعلق کچھ تفصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ کریم حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دیں اور پھر عمل کرنے کو ہمارے لیے آسان بنا دیں۔ رزق کی تقسیم من جانب اللہ ہے۔ رزق کی تقسیم عقل قابلیت کی بنیاد پر بہت کم ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو بڑے بڑے علوم اور فنون پڑھاتے ہیں، تقریباً وہ زندگی بھر پے لوڑ پہ رہتے ہیں، سیلری پر رہتے ہیں، اور ان سے پڑھنے والے اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق، کسی کی کم صلاحیت، کسی کی زیادہ، اور جب مارکیٹ میں اترتے ہیں، کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو بہت اوپر لے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو پڑھاتا ہے وہ سب سے اوپر ہو، لیکن چونکہ یہ رزق کی تقسیم وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ سُخْرِيًّا، ہم نے آپ میں سے بعض کو بعض کے لیے عمل کا ذریعہ بنایا ہے۔ کوئی پیسہ دیتا ہے اور کوئی اس پیسے پر کام کرتا ہے۔ رزق تھوڑا ہو یا زیادہ، مال اس کی ایک قسم ہے، یعنی رزق کا مفہوم بڑا وسیع ہے اور مال اس کی ایک قسم ہے۔ اس مال سے متعلق اللہ رب العزت کے حقوق ہیں۔ اگر اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے مال آتا رہے تو یہ اللہ کی خالص نعمت ہے۔ یہ دنیا میں نیک نامی کا، قبر میں راحت کا اور آخرت میں بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور اگر یہ مال مل گیا لیکن اس سے متعلق جو اللہ اور اس کے مخلوق کے حقوق ہیں وہ اگنور کر دیے گئے، یا خدا نخواستہ یہی مال غرور و تکبر کا ذریعہ بن گیا، معاصی کا ذریعہ بن گیا، تو ایسا نہیں کہ صرف آخرت اور قبر میں اس کا وبال ہے، بلکہ دنیا میں بے سکونی، بے اطمینانی، بے چینی اس کا نقد رزلٹ ہے۔ چنانچہ کتابوں میں یہ بات بعض جگہ پر ہمیں لکھی ہوئی ملتی ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ مال نہیں مانگنا چاہیے، یا اللہ مجھے اتنے پیسے دے دے، یا اللہ مجھے اتنے لاکھ اتنے کروڑ دے دے۔ اللہ پاک سے ایسا سوال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے،
یا اللہ اپنا وسیع بے کنارہ فضل و کرم عطا فرما دے۔ اللہ کا فضل مل گیا تو یہ مال اس کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، خود بخود آ جائے گی۔ یہ بات کرتے ہوئے مجھے مدینہ منورہ کے ایک صاحب کا واقعہ یاد آ گیا۔ 10ویں پارے میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ ابن جمیلہ ایک صاحب تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور سے بڑی عاجزانہ درخواست کی۔ جو مدینہ کے باہر رہتے تھے تھوڑا فاصلے پر، حضور سے درخواست کی، میں ناتواں ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، میرے لیے دعا کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جاؤ اللہ سے فضل مانگو۔ دوبارہ آئے، پھر درخواست کی، اور پہلے سے زیادہ اس میں تڑپ اور اپنی کمزوری اور بے مائگی کو زیادہ اس کو ظاہر کیا۔ تو یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہے، کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی جو ہے وہ وقت کا مستجاب الدعوات شخصیت ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اب دعا کرنے کی دیر تھی، دن بدلنے شروع ہو گئے۔ ایسے دن بدلے، مال مویشی اتنا زیادہ ہو گیا کہ مدینہ منورہ کے مضافات میں رہنا مشکل ہو گیا، اور دور چلے گئے پیچھے وادیوں میں، اور مال بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے ایک عامل جن کو زکوٰۃ کلیکشن کی ڈیوٹی لگتی ہے ان کو بھیجا کہ جائیں فلاں صاحب کو میرا پیغام دیں اور ان سے کہیں آپ کی زکوٰۃ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ ریاست کا کام ہے مسلمانوں سے زکوٰۃ کلیکٹ کرنا۔ اگر صحیح معنوں میں اسلامی ریاست ہو تو اس کا کام ہے۔ ٹیکس میں اور زکوٰۃ میں بہت فرق ہے۔ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ٹیکس ریاست کو دیا جاتا ہے، زکوٰۃ اللہ کو دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ عبادت ہے اور ٹیکس اس مقام پر نہیں ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی تشریف لے گئے، دستک دی، حال احوال سنایا، کہا کیسی زندگی گزر رہی ہے، کہا بہت اچھی۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے کہ زکوٰۃ دے دیجیے۔ بندہ مکر گیا، بندہ کیڑی زکوٰۃ، یہ تو میں نے اپنی اٹس آل مائی ایفرٹس، یہ میرے اسکلز ہیں، جیسے قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سارا مال تو میری اپنی مطلب اسپیشلٹی پر مجھے ملا ہوا ہے۔ اور میں نے اپنا بیان شروع کیا کہ مال من جانب اللہ تقسیم ہے، انسان کا اس میں عمل دخل اتنا زیادہ نہیں ہے۔ ہاں مال ملنے کے بعد اس کو مینیج کر لے، یہ اس کا عمل دخل ہے، ملتا اللہ کی منشا سے ہے۔ انہوں نے انکار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام ملا، اچھے کلمات صادر نہیں ہوئے، چنانچہ اس شخص کا انجام برا ہوا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ پاک سے مال مانگتے رہیں، یا اللہ مجھے اتنے کروڑ دے دے، اتنے زیادہ دے دے، اور جب آئیں تو پھر ہم سنبھال نہ سکیں۔ اب آپ کو دوسرا واقعہ سنا دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اچھے مجاہد، تیر انداز، نیزہ باز اور مالدار صحابی تھے۔ دوبارہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے تیر انداز، نیزہ باز، مجاہد اور مالدار صحابی تھے۔ جب ہجرت کرنے لگے تو ان کے مکہ مکرمہ میں کافی مال تھا ان کے پاس، اور مال یہ آج کل کی کرپٹو کرنسی فورکس ٹریڈنگ نہیں کہ جو پیچھے سے وال بند ہو تو آپ حیران ہو جائیں گے مال کہاں گیا۔ یہ ڈیجیٹل کرنسی جتنی بھی ہے یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، پیچھے سے سرور کریک ڈاؤن ہوا تو آپ یحسبہ الظمآن ماء، جیسے صحرا میں دور سے بندے کو پانی نظر آتا ہے۔ ان صحابہ کے پاس واقعی مال تھا، مال بولتے ہیں سونا اور چاندی کو، جو فزیکل کنڈیشن میں آپ کے قبضے میں ہو۔ تو انہوں نے مکہ کی زمین میں پتھروں کے پیچھے اپنا سونا چھپایا، 2 باندیاں تھیں ان کے پاس اچھی، وہ انہوں نے کہیں محفوظ مقام پر منتقل کیا ان کو، اور خود ہجرت کرنے لگے۔ مشرکین مکہ کو جب علم ہوا کہ صہیب رومی ہجرت کر رہے ہیں تو حرم کی حدود سے باہر ان کو گھیر لیا۔
اب ان کے ساتھ ایک صحابی اور بھی تھے کہ دو بندوں کی جوڑی چھپ کر ہجرت کی. جب بہت سارے لوگوں نے گھیر لیا تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اور اپنے تیروں کی طرف اشارہ کر کے ان مشرکین سے کہا کہ آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ جب تک میرا اسلحہ میرے ہاتھ میں ہے آپ میں سے کوئی مائی کا لال میرے قریب نہیں آ سکتا، اور جب تک میری جان میں جان ہے میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا. اور یہ بات مشرکین کو پتہ تھی کہ صہیب رومی تیر انداز ہے، قریب بھی نہیں بٹکنے دے گا. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ایک ڈیل کی، پلی بارگیننگ. فرمایا آؤ ایک معاہدہ کرتے ہیں، آپ مجھے ہجرت کرنے دو، اے فلانے مکہ مکرمہ میں فلانے پتھر کے پیچھے اتنا سونا ہے وہ تیرا، میری ایک باندی ہے وہاں مقام پر، اے فلانے وہ تیری، اور ایک کہا میری دوسری باندی وہاں پر ہے، یہ مال آپ آپس میں تقسیم کر دو، اور میں ہجرت کرنا چاہ رہا ہوں، میرے محبوب مدینہ میں قباء میں ان سے ملنا چاہ رہا ہوں. ڈیل ڈن ہو گئی. وہ لوگ مال کے بھوکے تھے، وہ واپس ہو گئے، زمین کھودنے لگے. اللہ رب العزت کے رسول کے یہ صحابی سچے تھے، جو جو نشانات بتائے وہاں پر سے مال نکلا. جہاں بخشی کر کے یہ مدینہ منورہ قباء میں پہنچے اور پیچھے ان لوگوں نے مال لے لیا. اب دیکھیں قباء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابوبکر صدیق کے ساتھ تشریف فرما ہیں، عمر فاروق بھی وہیں ہیں، علی المرتضیٰ بھی پہنچ چکے 3 دن بعد. اب جب یہ داخل ہوئے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا بندہ ہے اور کتنا پیارا سودا کر کے آیا ہے. وحی کے ذریعے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ سارا واقعہ بتا دیا کہ اپنی جان اور ایمان کو اپنے مال کے بدلے میں بچا کر آیا ہے، کتنی پیاری تجارت کی ہے. تو 2 واقعات میں نے آپ کو سنائے. پہلا واقعہ، جس کے پاس مال مویشیوں کی کثرت ہو گئی لیکن اللہ کا حکم بھول گئے، اس کا انجام برا ہوا، اور قیامت تک وہ آیات سورہ توبہ پارہ نمبر 10 تیسرے ثلث کے بعد وہ آیات ہیں، وہ آیات قیامت کی صبح تک پڑھی جائیں گی کہ جن کو اللہ نے غنی کیا پھر انہوں نے بخل دکھایا، ان کا انجام برا ہوا. اور یہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. آنکھ میں ان کی سفر میں تکلیف ہوئی، آنکھ دکھ رہی تھی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری دلجوئی کی ان کے ساتھ، اتنا پیار اور محبت اور عنایت کا معاملہ کیا ان کے ساتھ. حضور نے اپنے قریب کیا اور فرمایا کھجور کھائیے. تو یہ مسافر بھی تھے، راستے سے آئے ہوئے تھے، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، تو کھجوریں تیز کھانے لگے. مدینہ منورہ کی کھجوریں مجھے بھی ملیں تو تیز ہی کھاؤں گا، مدینہ کی چیز ہی ایسی ہے، اور خاص طور پہ اگر عجوہ مل جائے. کھجوریں جب یہ تیز کھانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار محبت میں ایسے کیا کہ آنکھ دکھی ہوئی ہے اور کھجوریں کھا رہے ہو، آنکھ دکھی ہوئی ہے اور کھجوریں. کامیاب لوگ تھے، واللہ کامیاب لوگ تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے، دنیا اور آخرت جیت کر چلے گئے. چٹائی پہ بیٹھے، زمینوں پر بیٹھے، لیکن اپنے اعمال سے اللہ کی بندگی کا ایسا حق ادا کر گئے کہ ہم لوگ تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی خاطر ایسا کیا اور کہا آنکھ دکھ رہی ہے اور کھجوریں کھا رہے ہو. صہیب رومی نے کہا حضور یہ والی آنکھ دکھ رہی ہے، میں اس طرف سے کھا رہا ہوں، یعنی جو آنکھ دکھ رہی ہے وہاں سے نہیں دبا رہا، اس طرف سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ہمیشہ ٹوکتے رہتے تھے، بھائی صہیب رومی آپ بہت خرچ کرتے ہیں، آپ بہت خرچ کرتے ہیں. کیونکہ یہ طے شدہ بات ہے، جیسے کہ میں نے گزشتہ جمعے بھی عرض کیا، جو شخص اپنے حلال اور پاکیزہ مال سے حج اور عمرہ کرے گا،
زکوٰۃ ادا کرے گا، اللہ رب العزت کی ذات بہت غیرت والی ہے، ایک کا 10 تو اللہ لوٹاتے ہی لوٹاتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ہمارے دربار میں ایک نیکی ریا سے، دکھلاوے سے، نام و نمود سے، شہرت سے، ساری چیزوں سے بچا کر ایک نیکی ہمارے دربار میں لائے گا، ہم کم از کم 1 کا 10 اس کو دیں گے۔ اب یہ تو طے شدہ ہے، صہیب رومی نے اپنا کل متاع ہجرت میں اللہ کے نام پر دے دیا، اس سے 10 گنا 10 ٹائم زیادہ آنا ہی تھا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، کسی کو اللہ اخلاص اور تقوی پر گنتی سے ماورا کر دیتے ہیں، اتنا ملتا ہے۔ تو مدینہ منورہ میں دوبارہ اللہ نے ان کو نوازا۔ تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے کہ صہیب رومی آپ بہت خرچ کرتے ہیں، تو یہ بڑے ادب سے جواب دیتے کہ حضرت عمر میرے خرچ کرنے کو نہ دیکھیں، میرے اس مقام کو دیکھیں جہاں میں خرچ کرتا ہوں، میں خیر اور نیکی کے علاوہ کہیں خرچ نہیں کرتا۔ پھر ان دونوں کا اتنا قریبی تعلق ہوا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے قریب ہوئے تو اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اگر میرا وقت پورا ہو جائے تو صہیب رومی کو تلاش کرنا اور ان سے کہنا عمر کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ اور ایسے ہی ہوا، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ میرے معزز سامعین کرام، 2 واقعات آپ کو سنا دیے، اب عمل کا ٹائم ہے۔ جن کو اللہ رب العزت نے نواز دیا ہے اور وہ ہر سال اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس سال بھی اپنا حق ادا کرنا آسان کریں گے، بلکہ لوگوں نے اپنے حساب کتاب فائنل بھی کر دیے۔ کچھ نے زکوٰۃ کی تیاری کر دی، یہ جیسے 1 رمضان شروع ہوگا ہم ادا کریں گے، اور کچھ تیاری کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اگلا جمعہ شعبان کا آخری جمعہ ہے۔ جن کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے اور اس سے پہلے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس دفعہ مردانگی دکھاتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کا حق ادا کریں۔ اپنے عزیز و اقارب میں جو محتاج ہیں ان کو تحفہ بنا کر دیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا بھی ایک حسن ہے کہ آپ اس کو بغیر تکلیف دیے ادا کریں۔ ایک صورت تو یہ ہے کسی سے جا کر پوچھیں بھائی آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، میں آپ کو زکوٰۃ دے دوں، تو یہ بالکل بے سلیقہ ہے، بلکہ دوسرے کو تکلیف پہنچانی ہے۔ قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے زکوٰۃ اور صدقے سے بھلی بات کرنا اچھی بات ہے، کہ ایسی نیکی کہ جس کے پیچھے تکلیف آئے، ایسی مالی نیکی کرنے کی ضرورت، احسان جتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کسی بھی اپنے بھائی کو، بہن کو، والدین کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، دائیں بائیں برانچز میں اچھے عنوان کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں، دوہرا ثواب ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی ثواب ہوگا اور صلہ رحمی کا خیال کرنے کا الگ سے ثواب ملے گا۔ آپ دیکھیں زکوٰۃ آپ جب ادا کریں گے تو یہ اللہ کا حق ہے، آپ نیت کریں گے یا اللہ یہ میں آپ کا حکم پورا کر رہا ہوں، میرے مال کو پاک کر دیجیے، بس یہ نیت کافی ہے۔ اب جس کو آپ ادا کر رہے ہیں آپ اس سے کہیں آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ آپ کے لیے افطاری، آپ کے بچوں کی عیدی ہے، یہ میری طرف سے اگر آپ تحفہ قبول کریں گے تو مجھے بڑی راحت ہوگی۔ بس زکوٰۃ ادا، اور یہ فیما بینک و بین اللہ، یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ ہاں اگر اسلامی ریاست ہوگی تو وہ آپ سے لے کے رہے گی، بھائی لاؤ اللہ کا حق دو، بیت المال میں جمع کرو۔ تو اللہ رب العزت نے اگر دیا ہے، کم ہونے سے نہ ڈریں، آج تک اللہ پاک نے کھلائے، آگے بھی اللہ پاک کھلائیں گے۔ درجہ بندی کر دیں، یہ چیزیں دیکھ لیں، آپ کے پاس سونا چاندی، مال تجارت، نقدی، کیش اور اس طرح کی چیزیں جو آپ کی قابل زکوٰۃ ایسٹ بن سکتے ہیں، جس پلاٹ کو آپ نے بیچنے کے لیے لگایا ہوا ہے، جس ولا کو لگایا ہوا ہے، جو آپ کا را میٹیریل ہے، جو آپ کی پروڈکٹ تیار ہو چکی ہے یا جو بیلٹ پر تیار ہو رہی ہے، ان تینوں پر زکوٰۃ ہے۔ چند چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، موٹی موٹی کرائے کی پراپرٹی پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور
ابھی وقت کم ہے، میں وہ چیزیں گننا چاہ رہا ہوں. آپ کی کرائے کی پراپرٹی پر زکوٰۃ نہیں ہے. جو مشینری آپ کی پروڈکشن میں استعمال ہوتی ہے چاہے وہ کروڑوں روپے کی ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ ڈسپلے جو آپ نے اپنے آؤٹ لیٹ میں لگایا ہے لیکن اس کو بیچنے کا ارادہ نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے پاس مہنگی گاڑیاں ہوں، موبائل فون ہوں، گھڑیاں ہوں جس میں ہیرے اور سونے چاندی لگے ہوئے ہوں، اگر وہ استعمال کی ہیں، معذرت، گھڑیاں ہوں جس میں ہیرے لگے ہوں، اگر سونا چاندی ہے تو پھر زکوٰۃ ہے. مہنگی گھڑی ہے لیکن وہ آپ کے استعمال کی ہے، بیچنے کا ارادہ نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. الدین یسر، ہمارا دین بڑا آسان ہے. کوئی عمل کرنے والا ہو تو اس کے لیے بڑی سہولت ہے. زکوٰۃ سے متعلق اگر کوئی سوالات ہوں جمعے کے بعد یا دیگر کسی نماز کے بعد آپ مل کے وہ سوالات آپ حل کروا سکتے ہیں. جو جواب آیا دے دیں گے، جو جواب نہیں آئے گا تو آپ سے کہیں گے معذرت اس کا جواب نہیں آتا. زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں میں دیں، اپنے محلے میں دیں، یا اگر ان دونوں سے آپ بری ذمہ ہیں تو پھر دین کے مضبوط قلعوں میں دیں. جہاں آپ کو اعتماد ہے بھائی میری زکوٰۃ یہاں صحیح خرچ ہوگی، وہاں جا کر آنکھیں بند کر کے دے دیں اور توکل کر لیں اللہ پر. زیادہ پوچھ گچھ نہ کریں گے مستحق ہے نہیں ہے. یہ چیز اگر اللہ رب العزت نے دیکھنا شروع کر دی تو سب بھوکے مر جائیں گے. ہمارے صدر استاذ حضرت رئیس الجامعہ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ سے میں نے خود سنا. میں ان کے ساتھ ایک دفعہ پیدل چل رہا تھا، انہوں نے فرمایا بیٹا دیتے رہو گے آتا رہے گا، بیٹا دیتے رہو گے آتا رہے گا، دینا بند کرو گے آنا بند ہو جائے گا. اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتیں ادا کیجیے.